آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بندے کی نافرمانیاں اور رب کی عنایتیں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو گناہ گار نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں جو خطا کار نہ ہو، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو جلدی توبہ کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کے اس اصول پر عمل کریں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دیجئے وہ گناہ جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں اور وہ گناہ بھی جو آپ باطن میں کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ بھی چھوڑ دیجئے جو لوگوں میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، اور وہ گناہ بھی چھوڑ دیجئے جو تنہائیوں میں رہ کر کے کرتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ہم گناہ کرنا نہ چھوڑیں تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں، تمہاری جو سرکشیاں ہیں، تمہاری جو زیادتیاں ہیں، یا پھر کہیے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ تمہاری ہی طرف لوٹ کر کے آتے، تو گناہ کر کے میرے پیارے بھائیوں کہاں جائیں گے؟ یاد رکھیں، ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ رب العزت عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے تو پھر انسان دنیا کے اندر کہیں بھی سکون نہیں پاتا، پھر انسان تگنی کا ناچ ناچنے لگتا ہے، پھر انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، پھر انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیا جاتا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ پھر اچھے اچھوں کے سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی، اچھی اچھی خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جایا کرتے۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ ہمارا کوئی بھی بھائی گناہوں کو بار بار کرنے کی جرأت اور ہمت نہ کرے۔ جو گناہ ہو چکے بس اب پکے سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ آج کے بعد کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد رب کریم کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آج کے بعد مولا کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک اور جملہ یاد رکھیں، اللہ بھائی ادھر آ جاؤ ذرا، یہ جگہ بھر لیجیے آگے سے۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے اوپر پریشانیاں بھیجتے، اپنے مومن بندوں کے اوپر دقتیں مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ میرے یہ بندے جاگتے رہیں، تاکہ میرے یہ بندے متوجہ رہیں۔ دیکھیں، ہمارے اکابر ایک جملہ کہا کرتے ہیں، بڑا پیارا جملہ۔ وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں، یہ جو راحتیں ہوتی ہیں، یہ بندے کو سلا دیتی،
اور یہ جو غم اور مصیبتیں ہوتے ہیں یہ بندے کو جگا دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت ہمیں جگانے کی خاطر ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجتے اور فرماتے ہیں کہ میرے بندو تمہارا وقت گزر رہا ہے، میرے بندو تمہاری مہلت ختم ہو رہی ہو، اے سوئے ہوئے لوگوں کچھ کر لو، اے بھولے ہوئے لوگوں کچھ کر لو، اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کچھ کر لو۔ شیطان تمہیں لوٹ چکا، تمہارے اعمال کے اوپر ڈاکے ڈال چکا، تمہیں غفلتوں کا نشانہ اور شکار بنا چکا، تمہارا وقت جو ہے وہ دن بدن گزرتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ، اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آج ہی کر لو۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، وہ اس بات کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھتے تھے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، وہ اس بات کو اللہ رب العزت کی محبت کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کے اوپر بھوک کا غلبہ ہوتا، ان کے اوپر فاقوں کا غلبہ ہوتا تو وہ بڑے خوش ہوتے اور یوں فرمایا کرتے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو عطا کیا کرتے۔ ان کے اوپر پریشانیاں آتی، ان کے اوپر دقتیں آتی تو وہ خوش ہو جاتے اور یوں کہا کرتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا سمجھا ہے، اللہ رب العزت کو ہم سے محبت ہے، اللہ رب العزت کو ہم سے پیار ہے، جبھی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر دقتیں اور پریشانیاں بھیجی۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا اور ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ہوگی۔ دیکھیں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر لیٹی ہوئی تھی، ان کے شوہر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا آپ مجھے پانی پلا دیں۔ بیوی نے کہا کہ بہت اچھا، وہ جلدی سے اٹھ کر گئی اور ایک پانی کا پیالہ بھر کر کے لے آئی۔ شوہر جو تھے وہ غالباً تھکے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ بیوی اس انتظار میں کھڑی رہی کہ کب میرے شوہر کی آنکھ کھلے اور کب میں ان کو پانی کا پیالہ پیش کروں۔ اسی میں میرے پیارے بھائیوں ساری رات گزر گئی۔ دیکھیں جب صبح کا وقت ہوا اور شوہر کی آنکھ کھلی اور شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی بھی میرے پاس پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑی ہے، تو حقیقت میں شوہر کا دل بڑا خوش ہوا اور شوہر نے خوش ہو کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں آپ سے اتنا خوش ہوا ہوں، آج مجھے آپ سے اتنی راحت ملی ہے کہ آج آپ مجھ سے جو کچھ بھی مانگیں گی میں دے دوں گا، آج آپ مجھ سے جو بھی مطالبہ کریں گی میں آپ کے مطالبے کو پورا کر دوں۔ بیوی نے کہا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے طلاق دے دیں۔ اب شوہر میرے پیارے بھائیوں یہ جملہ سن کر کے چونک گیا، بڑا حیران، بڑا پریشان۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اتنی محبت کرنے والی بیوی، اتنی خدمت کرنے والی بیوی، اتنی وفا شعار بیوی، اتنی نیک بیوی، اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ کہنے لگا کہ آپ مجھے اتنا تو بتائیے کہ آپ طلاق مانگ کیوں رہی ہیں؟ بیوی نے کہا کہ وہ سب چھوڑیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی مانگو گی میں دوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ قول بھی دے بیٹھے کہ میں اپنا مطالبہ پورا کروں گا، تو آپ جو ہے اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے طلاق دے دیں۔ شوہر نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوں گے، وہاں جا کر کے اپنا مسئلہ رکھیں گے، ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کوئی آسان صورت ہمارے سامنے رکھ دیں۔ بیوی کہنے لگی کہ بہت اچھا۔
دیکھیں جب صبح کو فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں کے دونوں میاں بیوی چل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ شوہر کا پاؤں جو ہے وہ ایک پتھر میں اٹکا اور پتھر سے اٹک کر کے شوہر گر پڑا، شوہر کے چوٹ لگی اور اس چوٹ کی وجہ سے شوہر کے بدن سے میرے پیارے بھائیوں خون نکلنے لگا۔ بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دوپٹے سے اپنے شوہر کا خون صاف کیا اور پھر جس جگہ پر زخم تھا اس جگہ کے اوپر پٹی باندھی اور اس کے بعد کہنے لگی کہ چلو ہم اپنے گھر واپس چلتے۔ شوہر نے کہا کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا؟ کہنے لگی کہ نہیں، اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شوہر نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ اب مجھے آپ سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شوہر بڑا پریشان کہ پہلے خود نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے اور اب خود ہی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا کہ تو مجھے ماجرا بتا، تو مجھے اصل قصہ بتا کہ اصل میں قصہ ہے کیا، کہ پہلے تو نے خود طلاق مانگی اور اب خود ہی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ آرام سے گھر چلیں، گھر چل کر کے میں ساری بات بتاتی ہوں۔ دونوں میاں بیوی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے گھر آئے۔ آ کر کے گھر میں بیٹھتے ہی شوہر نے سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ بتائیے اصل ماجرا ہے کیا؟ اب جو بات میرے پیارے بھائیوں بیوی کہہ رہی ہے وہ ہم سبھی کے لیے سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کا ایمان ایسا ہی بنا دے۔ دیکھیں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہی نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تھا، آپ ہی نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی طرف پریشانیاں اور دقتیں اس قدر تیزی سے آتی ہیں جیسے اونچی جگہ سے نیچے والی جگہ کی طرف تیزی سے پانی آتا۔ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزارا، میں نے آپ کے گھر کے اندر ہمیشہ آرام دیکھا، میں نے ہمیشہ آپ کے گھر کے اندر سکھ دیکھا، میں نے ہمیشہ آپ کے گھر کے اندر عیش دیکھا، میں نے کبھی بھی آپ کے گھر کے اندر کوئی دقت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو رہ رہ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کے دل میں نفاق تو نہیں، کہیں آپ سے اللہ رب العزت کو محبت تو نہیں، جو اللہ رب العزت کا معاملہ آپ کے ساتھ اپنے پیاروں جیسا نہیں۔ اس لیے میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے آپ سے طلاق لینی۔ کہتی ہیں لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے آپ کے ساتھ چلی اور میں نے دیکھا کہ راستے میں آپ کے چوٹ لگی، آپ کے بدن سے خون نکلا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے ایمان کے اندر کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جب بھی کوئی پریشانی، دقت، مصیبت آئے تو ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسی کی طرف پریشانیاں بھیجتے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل انسان آسمان اور زمین کی نگاہ نے نہ تو پہلے کبھی دیکھا اور نہ قیامت تک کبھی دیکھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جتنی تکالیف مجھے دی گئی، دنیا کے اندر کوئی دوسرا بندہ ایسا نہیں جسے اتنی تکلیفیں دی گئی۔ اور یہ سچی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ اس لیے پریشانیوں کو بھی اللہ کی راحت سمجھا کریں
اور یہ سوچا کریں کہ ہمارا رب ہمیں جگانا چاہتا، ہمارا جو رشتہ اپنے رب سے کمزور ہو گیا اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے آپ میرے پیارے بھائیوں یہ نہ سوچیں کہ جب اللہ رب العزت کو پکی سچی توبہ پسند ہے تو ہمیں چاہیے کہ گناہ کریں تاکہ بعد میں پکی سچی توبہ کر سکیں۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر تریاق موجود ہو تو اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ انسان کے لیے زہر کھانا جائز ہو جائے۔ مانا کہ اللہ رب العزت کے یہاں توبہ موجود، مانا کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن پھر بھی بندے کو اپنے گناہوں پر اور اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہم ناپ تول کے قابل نہیں، ہم اللہ رب العزت کے یہاں حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنی رحمت سے بخش دے تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ سچی ہم اس قابل نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں موجود نہیں، اور اگر نیکیاں ہیں بھی تو ہماری نیکیاں اس قابل نہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو بارگاہ ربانی میں پیش کر سکیں۔ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح عیبوں والی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کل آخرت میں اللہ رب العزت کا ہر بندہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بخشا جائے گا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخشا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ رب العزت کے فضل سے بخشے جائیں گے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے بخشا جاؤں گا۔ تو جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں تو پھر میرے پیارے بھائیوں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی رحمت مانگے، اس کا فضل مانگے، ورنہ یاد رکھیں اگر آخرت میں ہمیں ٹٹول لیا گیا، اگر آخرت میں ہمارا نامہ اعمال کھول دیا گیا تو ہم میں سے کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو میرے پیارے بھائیوں بچ جائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، بہت مختصر انداز میں سناؤں گا، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کتنا چھوٹا بن کے رہنا چاہیے۔ دیکھیں دوسری صدی ہجری کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ اور محدث ہوئے ہیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب یہ حدیث مبارکہ کا درس دیتے تو ان کے ایک ایک وقت کے درس کے اندر 50 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ جو مکبر ہوتے تھے ان کی تعداد میرے پیارے بھائیوں 1100 ہوا کرتی تھی۔ مکبر کہتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں اور مجمع بہت زیادہ ہو اور میری بات سب تک نہ پہنچے تو 2-3 صف کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور میری بات کو آگے نقل کر دے، اس کے 2-3 صف کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہو جائے وہ آگے پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں مکبر۔ تو یہ آگے پہنچانے والے لوگ 1100 ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں سننے والے اور پڑھنے والے طلبہ کتنے ہوتے ہوں گے۔ ایک مجمع کے اندر دواتوں کا اندازہ لگایا گیا تو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 40,000 دواتیں موجود تھیں۔ پہلے دوات ہوتی تھی نا، سیاہی جس کے اندر ہوتی تھی، ہم قلم ڈال کر کے لکھا کرتے تھے، تو اندازہ لگائیں دواتیں اتنی ہوتی تھی تو مجمع کتنا ہوتا ہوگا۔ لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میرے پیارے بھائیوں جب عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کا آخری وقت آیا اور آپ موت کے قریب تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لیٹا دو۔
شاگرد بڑے حیران، بڑے پریشان، لیکن استاذ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شاگردوں نے اپنے استاذ کو چارپائی سے اٹھایا اور زمین پر لٹا دیا۔ میرے پیارے بھائیو، اس زمانے میں ایسا پکا فرش نہیں تھا، کچی زمین تھی۔ شاگردوں کی یہ دیکھ کر کے چیخیں نکل گئی کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ اپنے جو گال ہیں ان گالوں کو میرے پیارے بھائیو زمین سے رگڑ رہے ہیں، اپنے گالوں کو مٹی سے رگڑ رہے ہیں، اور رو رو کر کے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم کھا لیجیے، یا اللہ آپ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر ترس کھا لیجیے۔ آپ دیکھیں، نہیں کہا کہ اللہ میں بہت بڑا محدث ہوں، نہیں کہا کہ میرے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی ہے، نہیں کہا کہ میرے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ اسلام لائے ہیں۔ اگر کہا تو صرف اتنا جملہ کہا کہ یا اللہ آپ میرے بڑھاپے پر رحم کھا لینا، ترس کھا لینا، کیونکہ جانتے تھے کہ سامنے جو ذات ہے، جس ذات سے واسطہ ہے، اس ذات کا نام ہے اللہ الصمد۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہر شے کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ تو جانتے تھے کہ بے نیاز ذات ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کے دربار میں اپنے اعمال پیش نہ کریں، بس اللہ سے اس کی رحمت مانگا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہر مومن کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں بھرے سائے نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔